أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق اللہ العظیم. سورہ القصص آیت نمبر 76 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے اندر قارون کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے. قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن یہ فرعون کا ساتھی بن گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے غداری کی اور مال و دولت کے لالچ میں فرعون کا ساتھی بن کر وہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کا آغاز کیا تو یہ آپ کی مخالفت میں پیش تھا. اسے اللہ نے اتنا مال و دولت عطا کیا تھا کہ سرکش بن گیا. تو ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قوم میں سے سرکش بن جاتے ہیں. اہل ایمان کا ساتھ دینے کے بجائے وہ مال و دولت کی لالچ میں آ کر جو ہے دوسرے گروپ کا ساتھ دیتے ہیں، حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین کے داعی ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے، اور اللہ کا قرآن اس بات کو ان الفاظ میں بیان فرما رہا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا. فبغى علیہم، اس نے اپنے قوم کے خلاف سرکشی اختیار کی. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اور ہم نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی. اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اے قارون تو پھول نہ جا، تکبر نہ کر، فخر نہ کر. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ فخر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ کی کبریائی جو ہے تسلیم کر لے، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لے، اور موسیٰ علیہ السلام جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کے آگے اپنے آپ کو خم کر دے. دنیا میں بھی اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، آخرت میں بھی اللہ جنت کے باغات عطا کرے گا. لیکن قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی اور اپنی قوم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اللہ سے دعا ہمیں قارون جیسا طرز عمل اختیار کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.